شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بنا لو جماعی کو اللہ کی رضا کے لیے قائم کرو. اس کی نصیحت اس کو ہو رہی ہے جو باللہ والجوم اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ تنگی سے نکلنے کے لیے سبیل پیدا کرے گا اور اللہ رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا رب کا اللہ اپنے معاملے کو پورا کرنے والے دو فیصلوں سے ہر چیز کرتا ہے. اب وہ عورتیں یشنا من المحیط جو ہے سے ناامید ہوگی کیول سننے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، انہیں تب تم اگر تمہیں شک ہو، کس بات کا شک ہو کہ عدت تو ان کی عزت کیا ہے، انہیں تب تم فی یہ شک ہے کہ ان کی عزت کیا ہے، تو پھر سن لو تم عدت میں اسی طرح ان عورتوں کی بھی جن کو ابھی حیض نہیں آیا لم مظاہرے پر داخل ہو تو ماضی منفی کا معنی دیتا ہے. مانا یہ ہے کہ وہ عورتیں جو ابھی تک ان کو حیض نہیں شروع ہوا ان کی عدت بھی کیا ہے، تو طلاق ہوئی ہے ایسی بچی کو جس کو ابھی حیض نہیں شروع ہوئی تو طلاق تو کر ہے نکاح کا، تو معلوم ہوا کہ نابالغ بچی کا نکاح بھی درست ہے. لم مظاہرے پر داخل ہے، لم مظاہرے پر داخل ہو تو ماضی منفی کے معنی دیتا ہے. اور ان عورتوں کی بھی جن کو ابھی حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی کیا ہے 3 مہینے. تو عدت ہوگی طلاق کے بعد، طلاق پر ہے نکاح کا، تو معلوم ہوا کہ نابالغ بچی کا نکاح بھی جائز ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں نابالغ، اور حمل والی جو ہے ان کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل متعلقہ ہو تو متوقع نازور رکھو. جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کے لیے اپنے معاملے سے آسانی کرے گا. یہ اللہ کا حکم ہے تمہاری طرف اتارا، یہ اللہ سے ڈرا یہ تب پھر ہم وہ سیاح کی وجہ سے ملے. اور ان عدت والی بیویوں کو جو عدت گزارتی ہیں ان کو ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہر کے اپنی طاقت کے مطابق. جس عورت کی عدت ہو اس کے لیے مکہ اور سکنا طویل بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکہ یا سکنا. دوسرے حضرات مکے میں تو 3 سال کرتے سکنے میں نہیں کرتے، کیونکہ سکنا تو نص سے ثابت ہے اسکروا ہن من حیث سکنتم من وجدکم، عورتوں کو ضرر مت دو تاکہ ان پر تنگی کرے. اگر حمل والی ہوں تو ان پر تنگی. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حمل نہ ہو تو پھر خرچ نہ کرو، پھر نہ کرو. روح المعانی، تفسیر مدارک، ابو شہود، مظہری وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ اس سے جو غیر حاملہ ہو اس کے مکہ ساقط ہونے پر استدلال صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حائضہ ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہوگی. 3 حیض 7 دنوں میں بھی پورے ہو جاتے ہیں، یا 3 مہینے میں تو ہوں گے نہیں تو 3 مہینے 3 مہینے کا خرچہ تو کم ہے، اس پہ بھی لوگ گھبراتے ہیں. حمل میں مکہ لمبا ہوگا، وہ میں رات کو بیوی خامن ملے علوق ہو گیا، حمل ہو گیا، صبح کو لڑائی طلاق دے دی، تو اب خرچہ تو کرنا 9 مہینے. تو اس میں یہ بتایا کہ طول عدت سے نہ گھبراؤ، خرچہ ہم پر کرنا پڑے گا. یہ تو اس نقطے کے لیے ہے کہ عدت لمبی ہوگی، خرچہ تمہارے ذمہ ہے. اس سے یہ سمجھنا کہ اس کے لیے مکہ نہیں ہے جس کو گیا کہ حمل نہیں ہے تو یہ غلط ہے. کیا کہا میں نے؟ اور اگر حاملے میں دوست کو نفقہ دینا نہیں روح المعانی
ابھی سعود مدارس تفسیر کبیر وغیرہ نظر کبیر میں نہیں مظہری وغیرہ نے یہ جواب دیا ہے کہ اس کے لیے یہ ثابت مستقل غیر حاملہ کو یہ نقصہ دینا نہیں ہے، بلکہ جس عورت سے فیض ہوتا ہے اس کے جلدی ختم ہوگی وہ تھوڑا سا خرچہ ہے، اس طرح جس کو فیض نہیں ہے تو اس کے 3 مہینے کا خرچہ تو تھوڑا ہے. اور یہاں یہ ہے کہ اگر جو وہ قابل ہو پوری عزت ہوگی، پوری عزت ضروری، پوری عزت نقطے سے آدمی گھبراتا ہے تو رب نے فرمایا کہ اولاد کے حمل ہوں تو نقطہ کرو ان پر. یہاں تو کہ نقطہ زیادہ آتا ہے اس لیے فرمایا کہ ان کا نقطہ تمہارے ذمہ ہے، اس سے ڈرو نہ. فرمایا حتیٰ کے بچے کو دلے. اب اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تو ان کو اجرت نہیں کرو. آپ دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ بیوی جب تک نکاح میں ہو بچے کو دودھ پلائے تو اجرت لینے کی مجاز نہیں ہے، کیا نام نقطہ خاوند کے ذمہ ہے. اب جب اس کو طلاق ہو جائے، طلاق کے بعد اپنے بچے کے سلسلے میں کچھ معاوضہ لینا چاہے تو پھر اب طلاق کا مسئلہ ہے ان کو اجرت، اور آپ اپنے حکم کرو، مشورہ کرو، ایک دوسرے کو بنائی کر. تنگ نہیں کرو گے تم، تنگی کا یہ مہینہ سے عورت زیادہ اجرت لیتی ہے، خاوند کی توفیق نہیں. فصل جو لہو کی ضرورت آگے اب جس کا حمل ہے اس اب کے لیے کوئی اور عورت دوست بنا لے. چاہیے ہر آدمی اپنی گنجائش سے خرچ کرے، امیر اپنے اندازے سے، ومن قدر علیہ رزقہ جس پر رزق کی تنگی ہے اپنے اندازے سے جو اللہ نے دیا. اللہ تعالیٰ کسی نفر کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں ٹھہرا. اور اگر اس وقت تنگی ہے تو یہ نہ خیال کرو کہ ہمیشہ رہے گی، یقین جانو سید اللہ بعد حسن. اور کتنی بچیاں تھیں نافرمانی کی، انہوں نے اپنے رب کے حکم کی اور اس کے رسولوں کی، بس ہم نے حساب لیا ان سے حساب سخت، اور سزا بھی ہم نے اس بچی کو سزا اوپری. بس چکھا اس نے اپنے معاملے کا ببال اور تھا انجام اس کے معاملے کا خسارہ. اللہ نے پیار کیا ان کے لیے باب شدید. بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اے عقل مندو، وہ لوگ عقل مند جو ایمان لائے. تاکہ اللہ نے نازل کیا تمہاری طرف ذکر، رسول ہے جو تلاوت کرتے ہیں تم پر اللہ کی آیتیں صاف صاف، تاکہ نکالے ان کو جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے ظلمات سے دور کی کرو، اور جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور عمل کیا اچھا داخل کرے گا اس کو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. تاکہ اللہ تعالیٰ نے اچھا فیصلے لے دے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان، ومن الارض مثلہن، اور اتنے ہی 7 زمین. نازل ہوتا ہے معاملہ ان کے درمیان تاکہ تم جان دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق سے احاطہ کر رکھے ہر چیز کو اجر ہوئی. رب کے اوپر چند ضروری احکام ہے. طلاق عدت کے لیے دو، عدت کو شمار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو حکم مانو. آپ فرماتے کہ نافرمانی نہ کرو. اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرو گے تو دیکھ لو کتنی بستیاں ہیں رب کے حکم کی نافرمانی کی، رسولوں کی نافرمانی کی، ہم نے سخت سزا دی. اب حساب لیا سخت، بس بد عذاب نکرا اوترا نوراللہ عذاب، اور انہیں اپنے معاملے کا وبال چکھا اور عاقبت عمر خسرا. اس واسطے کر کے رب کی نافرمانی کی کوشش کی. یہ تو خیر دنیا کی سزا تھی، آخرت کی عبد اللہ عذاب شدید. لہٰذا عقل مندو اللہ سے ڈرو، اس کے حکموں کی تعمیل کریے. عقل مند کون ہے؟ الذین آمنوا. عقل مندوں کی یہ صفت. اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا، رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، تاکہ مومنوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لائیں. جو ایمان لائے اچھے کام کیے اللہ جنات میں داخل کرے گا، ان میں داخل ہو اللہ اس کے لیے رزق اچھا کرے گا. اب یہاں رسولن کی ترتیب ذرا مختصر سی سن لینا.
9 ترکیبیں اس کی تفسیروں میں آپ کو ملی. میں آسان 3-4 عرض کرتا ہوں غور سے کہ رسولن کی نسب کس سے آئی؟ نسب زجاج رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسولن کی نسب ذکرن جو مصدر ہے منظم تنوین والا، یہ اس کی وجہ سے مصدر ہو منظم تنوین والا ہو عامل ہو، تو رسولن کی نسب ذکرن مصدر منظم کی وجہ سے. دوسری ترتیب رسولن یہ بدل ہے ذکرن سے، اور ذکرن مفعول ہے انزلہ. اس پر سوال ہوگا کہ ذکر تو وصف ہے، رسول ذات ہے، ذات کو وصف سے کیسے بدل بنایا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں مضاف محذوف ہے. وہ یہ قد انزل اللہ الیکم ذا ذکر رسولا، ذا ذکر رسولا، ذکر والا رسول، تو بدل بن. تیسری بات یہ کہ رسولاً یہ منصوب ہے، ارسلہ فعل یہاں نکال کے ارسلہ رسولاً. چوتھی بات یہ ہے کہ رسولاً کی نسب علی الاغراء ہے، الزموا رسولاً اتبعوا رسولاً. یہ باتیں سمجھ گئے آپ؟ آگے اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ کی ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اتنی ہی زمین ہے. سارے قرآن کریم میں زمینوں کے ساتھ ہونے کے بارے میں صرف یہی آئے، آسمانوں کے ساتھ ہونے کے بارے میں تو متعدد مقامات پر آیا. ان زمینوں میں بھی خدا کا حکم اترتا ہے، لتعلموا اخبرکم لتعلموا علمکم لتعلموا. جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا علم احاطہ کیا. اب یہاں ایک طویل و ذیل بات چلتی ہے، وہ لمبی تفسیروں میں ہے، چھوٹی تفسیروں میں نہیں ہے. تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، البحر المحیط، تفسیر کبیر وغیرہ وغیرہ تفسیر. وہ ایک حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 7 زمینیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی پیغمبر بھیجے. آدموں کا آدم تم، نوح کا نوح تم، ابراہیموں کا ابراہیم تم، الحدیث حدیث بھی. اس حدیث کے سلسلے میں طویل بات، محدثین کو ایک طبقہ اس حدیث کو کہتا ہے کہ یہ حدیث فی لطارکم، یہ منکر حدیث ہے، صحیح احادیث کے خلاف ہے. اس میں اعتراضی ابو جوٹھا حضرت ابن عباس اس کی ملاقات دی. ایک طبقہ اس حدیث کو سندن کمزور کرنے کے در پہ، دوسرا طبقہ کہتا نہیں، ایک سند نہیں، اسانید مطابقہ ہیں، رل مل کر کے یہ روایت استقلال کے قابل ہے. پھر اس سلسلے میں ان حضرات نے نوح ان کا نوحکم و محمد ان کا محمدکم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ٹکڑا یہ دیا ہے. اس سلسلے میں 2 بزرگوں نے کتابیں لکھی. پہلی ہے دفع الوسواس عن اثر ابن عباس، یہ مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ کا تبع شدہ کتاب، دفع الوسواس عن اثر ابن عباس. اور دوسری حضرت ناموتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تحذیر الناس عن اثر ابن عباس، اسی کی تشریح میں لکھی. تو الغرض میں تطویل میں اختیار کرتا اور عادت بھی نہیں، صرف اشارہ کیا میں نے کہ بعض حدیث میں کلام کرتے کہ منکر حدیث ہے اور موقوف ہے، منقطع ہے، دوسرے کہتے نہیں، تعدد سند
دامد طرف کی وجہ سے قابل استدلال ہے اور اس کا مفہوم آگے بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں حرام کرتے وہ چیز اللہ نے تیرے لیے حلال کی؟ چاہتا ہے تو اپنی بیویوں کی رضا۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تاکہ تو اس نے خرچ کیا تمہارے لیے چھوڑنا اپنی قسموں کا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا آقا ہے اور وہ علیم حکیم۔ اور جب مخفی کی نبی نے اپنی بیویوں میں سے بات کی طرف حدیثاً بات، اور جس وقت خبر دی اس نے بیوی نے اس کو اور ظاہر کر دی اللہ تعالیٰ نے، اطلاع دے دی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پر تو جتایا بعض حصہ اور اعراض کر کے پاس فرمایا۔ اور جس وقت خبر دی اس بیوی کو تو کہا اس نے کس نے خبر دی آپ کو؟ فرمایا مجھے خبر دی علیم خبیر۔ اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف تو تاکید سے مائل ہوں دل تمہارے، اور اگر تم آپ کے خلاف مظاہرہ کرو گی تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا آقا ہے، اور جبرائیل اور صالح المومنین اور فرشتے اس کے بعد امدادی قریب ہے تیرا دوستا۔ اگر وہ طلاق دے دے تمہیں یہ کہ بدل جائے اس کے لیے بیویاں بہتر تم سے مسلمات مومنات قانتات اطاعت کرنے والی تائبات عابدات صالحات روزہ رکھنے والی سیدات اور ابکار۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے آل و عیال کو آگ سے۔ وقود ان کا ایندھن ان کا انسان اور پتھر ہوں گے، ان پر فرشتے ہیں غلاظ سخت، تیز خوب شداد سخت، نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی اس چیز میں جو اللہ نے ان کو حکم دیا اور کرتے جو حکم ان کو دیا گیا۔ اے لوگوں جو کافر ہو، مت عذر پیش کروا کے دن پختہ بات ہے تمہیں بدلا دیا جا رہا ہے اس کاروائی کا جو تم کرتے۔ ربط آپ نے پہلے پڑھا کہ بیویوں کی دشمنی کبھی کبھی طلاق تک نوبت پہنچا، اور ان بیویوں کی دشمنی غلط کاروائی کبھی یہاں تک نوبت پہنچاتی ہے کہ حلال کو حرام کرنا پڑے، یعنی ان کی غلطی یہاں تک نوبت پہنچاتی ہے کہ حلال کو حرام کرنا پڑے۔ اب شان نزول سمجھے، سورۃ التحریم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عصر کی نماز کے بعد تمام بیویوں کے کمروں میں پھرتے تھے، جو آخر میں بیوی کی پہلے اس کے کمرے میں، پھر دوسرے، پھر تیسرے، اور پھر آخر میں حجرہ ہوتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا، ساتھ تھا حضرت پہلے حفصہ کا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ۔ دو دو تین تین منٹ مثلا جتنا وقت ہوتا تھا وہاں گزارتے، سب سے پوچھتے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، گھریلو سودوں کی ضرورت ہوتی رہتی ہے۔ اتفاق کی بات ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد آ گیا، حسن انگبی، آپ شہد کو بہت پسند کرتے تھے، وہ انہوں نے شہد پیش کیا اور آپ نے کھایا، تو شہد کھانے کے سلسلے میں وقت ذرا زیادہ لگا، آگے جب حضرت حفصہ کی باری آئی اتنا وقت نہ مل سکا جتنا ملنا چاہیے، حضرت عائشہ کی باری آئی تو وہ گفتگو میں اتنا وقت نہ مل سکا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ زیادہ وقت دیتے تھے، اب آپ بالکل آتے کھڑے کھڑے چلے جاتے، بات کیا ہے؟ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ شہد استعمال کرتے ہیں، تو کہا کہ تدبیر کرو کہ یہ آپ چھوڑ دیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مغفور ان کی جمع ہے، ایک گود ہوتا ہے درخت کا، وہ گیا کہ شہد کی طرح اس کی بو ہوتی ہے، تو جب ان میں سے ایک کے قریب آئے تو آپس میں دونوں کا مشورہ تھا کہ حضرت ایسے ہے کہ آپ نے عقل تل مغافیرہ، آپ نے مغفور کھایا ہے،
آپ سمجھ گئے، ذہین آدمی تو بات کو کیا تک سمجھتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے لگاتے تو نہیں کھائے، ہاں شرط تو حسن عمدہ زینب، اور اگر تم بھی میرا شہد کھانا ناگوار ہے تو میں اپنے اوپر شہد حرام کرتا ہوں. ولا تخبری بذالک کا احد، کسی کو بتانا شہد حرام کر دے اپنی ذات کو بھی. اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حرام کی تو نے وہ چیز جو اللہ نے تیرے ہی حلال کی. تو اپنی بیویوں کی رضا چاہتا ہے تو اللہ غفور ہے. اللہ نے فرض کیا تمہارے لیے اللہ کا ایمان ہے، تم قسموں کا کھولنا، قسم کو توڑو کفارہ. وہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے قسم کا کفارہ کیا. حسن بصری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ آپ مغفور ہیں اس لیے قسم کا کفارہ نہیں دیا. جمہور خلاف میں کہتے ہیں کفارہ. اللہ تمہارا آقا ہے والا نہیں. جب آپ نے اپنی ایک بیوی کو آہستہ بات کی، وہ بیوی تھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ. اب یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کی بات پر حدیث کا مطلب اطلاق ہوئے. اثر نبی الی بعض ازواج حدیثہ، نبی کی بات پر حدیث کا اطلاق ہوا اور اس نے خبر دے دی. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی عائشہ صدیقہ کو کہ دونوں کی بات ایک تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ آپ کی خبر بیوی نے افشا کر دی. تو آپ نے حضرت حفصہ کو بعض خبر تک کیا. اور وہ حفصہ وہ جو شہد کا قصہ تھا میں نے کہا تھا میں نے آرام کیا ہے وہ تو نے آگے چلا دی. سارا قصہ تو نہ بتایا تاکہ زیادہ شرمندہ نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ احساس کا فرق رکھا. اور جس وقت آپ نے خبر دی اس بیوی کو اس کی کہ تیری آگے خبر چلائی، وہ کہنے لگی من بات ہوگا. حضرت آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے خبر آگے بتائی؟ پر نہ مردانی والی نہیں تھا. آگے سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ آپ کے گھر میں بیویوں کا عقیدہ بھی حاضر ناظر ہونے کا نہیں ہے، اور بیویوں کا عقیدہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ غیر جانتے. اگر یہ عقیدہ ہوتا تو خفیہ میٹنگ کرنے کا، ساز باز کرنے کا معنی کیا ہوگا؟ اور یہ کیوں کہتی ممبا کا آزاد کو کس نے بتایا؟ بیویوں کا عقیدہ نہیں حاضر ناظر کا، بیویوں کا عقیدہ نہیں ہے نبی کے علم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم توبہ کر اللہ کی طرف فقط سغت قلوبکم، یہ دیکھیے ان عقیدہ شرط ہے. جگہ اکثر محسوس مانتے ہیں. ان تتوبا الی اللہ تقبلا یا تقبل توبتکما، بعض یہ نسل نکالتے بعض تقبلا تمہاری توبہ قبول. آگے اس کی دلیل ہے کہ تمہارے دل یا کہ ٹیڑے ہو چکے تھے اس لیے توبہ کرو. مولانا بولے ہاں تقبلا جزا نکالتے. اگر توبہ کرو تمہاری توبہ قبول ہوئی. فقط سبق بس تاکید سے ٹیڑے ہو چکے تھے دل تمہارے، یعنی ان میں آپ کے خلاف سازش آ گئی. دوسرے حضرات فرماتے ہیں یہ فقط سغت قلوب حکومت جزا ہے. مانا جی ہے اگر توبہ کرو تم اللہ کی طرف بس تاکید سے تمہارے دل مائل ہوئے توبہ کی طرف، ان میں استعداد اور قابلیت ہے. اور اگر آپ کے خلاف تم تظاہرہ پتہ ظاہرہ ایسا ہوگی آپ کے خلاف مظاہرہ کرو گی، اللہ تعالیٰ ہوا مولا ہوا جبریل ہوا صالح المومن اور پھر اس کے بعد اللہ. یہاں ایک نحوی اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ جبرائیل ہو اور صالح ہو اور ملائکہ کو رفع کیسے ہے؟ حالانکہ واقعات ہے، واقعات کرنا ہوتا تو جملہ مستعفی ہوتا، یہ رفع کہاں سے ہے؟ فرماتے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ تو اسم ہے انا کا، تو لفظ اللہ کا جو محل ہے اس طرف محل انا نہ ہوتا تو محل اس طرف آتا.
نہ ہوتا تو محل اللہ کا رہتا. تو یہ جبرائیل و صالح المومنین ملائکہ اس کا لفظ اللہ کے محل پر تو نہ کہ لفظ قریب ہے جناب تمہارا رب اس کا. اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو بدل کر دودھ میں بہتر تم سے جہاں ان شرطی ہے. شرط کا خارج میں طاقت ضروری نہیں ہوتا. مسلمات مومنات عبادت کرنے والی توبہ کرنے والی اطاعت کرنے والی توبہ کرنے والی عابدات. صالحات کے آپ پہلے میں صالحین میں پڑھ چکے. ایک صالحات کے معنی روزہ رکھنے والی. سیاحت امتی اقوام حدیث کے پیسے. دوسری صالحات کا معنی کرتے مہاجرات ہجرت کرنے. کیونکہ ہجرت میں سیر و سیاحت کو چلنا پھرنا تو ہوتا ہے. صحیح بات وہ دن کے پہلے نکاح ہو چکے ہیں. اب کار وہ جو بات اگر اللہ تعالیٰ ممکن ہے اگر تمہیں طلاق دے دی تو ایسی بیویاں لا کر. یاد ہوگا پہلے واؤ سمانیہ کی ایک بات تھوڑی سی گزری. آپ نے سورہ توبہ میں بھی پڑھی تائبون العابدون اور سائحون میں, اور پھر 15 پارے میں بھی پڑھی تھی, اور پھر آگے سورہ زمر میں بھی آئی تھی. روزہ پر ریان کی اسولت القرآن وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ نحویوں کے نزدیک ایک واو ہے جس کو کہتے واو سمانیہ. واو سمانیہ کا یہ معنی ہوتا ہے کہ گنتی کے لحاظ سے 8ویں مقام پر آئے یا وہاں کی عدد 8 کا اس کے بعد آئے, اس کو کہتے واو سمانیہ. وہ آپ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم کے رکوع میں پڑھا ہے. مومنوں کی صفت نکال لے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. 11واں پارہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم. یہ 11واں پارہ ہے اور 11ویں پارے کا کتنا رکوع ہے؟ 30واں, اور سورت کا ہے 12واں ختم ہے. اس میں آگے دیکھیے التائبون العابدون 2 الحامدون 3 السائحون 4 الراکعون 5 الساجدون 6 الآمرون بالمعروف 7. ان 7 پر نہیں ہے واللاہون آتے پر آتے. اور یہاں دیکھیے مسلمات 1 مومنات 2 قانتات 3 تائبات 4 عابدات 5 سائحات 6 سیبات 7. ان پر واؤنی آتی میں اور اصحاب کہف جو تھے وہ اصحاب کہف میں کہیں گے سباتن و شاملون, تو وہاں شامل کا لفظ آتی ہے, پہلے نہیں ہے. وشاملہم میں باؤ سمانی ہوتا ہے. اور سورہ زمر میں آپ نے پڑھا کہ جب آئیں گے وفتحت ابوابہم, دروازے جنت کے کتنے 8 ہیں, تو وہاں فتحت
واو آیا ہے پہلے دولت کے بارے میں واو نہیں آیا. اس کو کہتے ہیں واو سمن. اور وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے 7 صفات ایک میں جمع ہو سکتی ہے، 8ویں وہ نہیں جمع ہو سکتی. وہ کیسے؟ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ مومن کی عورت مسلم بھی ہو، مومنہ بھی ہو، قانتہ بھی ہو، طائبہ بھی ہو، عابدہ بھی ہو، صالحہ بھی ہو، سیدہ بھی ہو. لیکن سیدہ ہونے کے ساتھ باقرہ نہیں ہو سکتی. یہ سیدہ بھی اور باقرہ بھی اس کے ساتھ ہی بنے. تو اس کو کہتے ہیں واو سمان. ان کی اصطلاح ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، آل ویال کو بھی دوزخ کے عذاب سے بچاؤ. ایندھن انسان پتھر ہوں گے، فرشتے ہوں گے خلاف، غنی جن کی زمین تو مخصوص شداد شدید ان کی زمین بڑے سخت، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہے اس کو تعمیل کریں. اس دن کہا جائے گا کافروں ادھر مت پیش کرو، تم اس کاروائی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے. اے لوگوں جو ایمان لائے توبہ کرو اللہ کی طرف، توبہ نصوحہ اخلاص کا. قریب ہے طرف تمہارا، مٹا دے گا تم سے تمہاری خطائیں اور داخل کرے تمہیں جنات تجری من تحتها الانہار میں. جیسے نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ نور ان کا آگے چل رہا ہوگا، دائیں طرف ہوگا کہ یہ رب ہمارے مکمل کر ہمارے نور کو اور دفع کی ہمیں انا تعالیٰ کل شیء کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے کفار اور منافقین سے اور سختی کرنے پر وہ ماں جہنم و دیسے بیان کے اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، دونوں ہمارے دو بندوں کے نیچے جو ہمارے بندے تھے صالح، پر دونوں نے خیانت کی ان سے، پسنوں کی فائد کر سکے دونوں ان سے اللہ کی گرفت سے کچھ بھی، اور کہا کہ ان دونوں سے داخل ہوگا نار میں مت داخل. اور بیان کے اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. فرعون کی بیوی کی جب کہا کہ رب میرے بنا میرے لیے اپنے گھر جنت میں اور نجات دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے. اور مریم بنت عمران کی وہ جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ کیا، ہم نے نفخنا فی ہے اور شرمگاہ میں پھونک ماری اپنے روح کی پھونک دی اس میں روح اپنی طرف سے. وہ صدقت کلمات ربها رب کے کلمات کی اس نے تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی وہ کانت من القانتین اطاعت کرنے والوں میں. رب اوپر توبہ کا ذکر تھا کہ اے بیویوں اگر تم توبہ کرو تو تمہارے دلوں میں توبہ کی استعداد ہے. آگے عام مومنوں کو فرماتے مومنوں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. نصوح کسی آدمی کا نام نہیں، جیسے قصہ بنا ہوا ہے. دیکھتے نذیر احمد نے کتاب لکھی ناول کی کہ نصوح ایک شخص تھا، عجیب عجیب قصے کہانیاں. نصوح کے معنی اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تمہیں خطائیں معاف کر دے گا، جنات میں داخل کرے گا جہاں سے لہریں کر دے گا. کس دن؟ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا، مومن کو گزر چکا ہے. پہلے نور آگے بھی ہوگا، دائیں طرف بھی ہوگا. اور جس وقت منافقوں کی کچھ معمولی چمک ہو کر کے بجھ جائے گی، کیا کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوگا، تو جس وقت ان کی روشنی ختم ہوگی یہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، تو اللہ کی تو روشنی بجھ گئی، ہمارے نور کو مکمل کر، ہمارا نور راستے میں ختم ہو. وقت اللہ نامہ تعالیٰ کل اوپر تو خار کا ذکر تھا کہ کافروں کو کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تم عذر مت پیش کرو. آگے رب تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے لڑ. منافقین میں تو پہلے بات گزر چکی ہے، شیعہ کا استدلال اس کا جواب سختی ہے، ٹھکانا جانے بیسن رب. اوپر ذکر تھا تو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آل و عیال کو دوزخ سے بچانے کی کوشش. آگے بتاتے ہیں کہ بچانے کا یہ معنی نہیں کہ تمہارے بس میں ہے بچانا. بس میں ہوتا تو نوح علیہ السلام بیوی کو دوزخ سے نہ بچا لیتے.
لوط علیہ السلام نے بچا لیتے. خامن کے بس یہ ہوتا تو حضرت آسیہ بنت مزاحم وہ ایمان پر مرتی. اور جس کے آن نہیں یعنی جس کا خامن بھی نہیں اللہ نے اس کو بھی درجہ دیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی راحلہ کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی راحلہ کی وکیلہ بالعکس ایک ریل کے ساتھ ایک ہا کے ساتھ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتہما خیانت سے نفس کی خیانت مراد نہیں. نبی کے نکاح میں بدکار عورت نہیں رہی. خیانت دینی ہے. جن کا ایمان تھا وہ کفر پر کی ڈٹی ہوئی تھی تو ان دونوں کو کہا گیا سیدھی دولت میں چلے گا. خامن تو نہ بچا سکے رب کے عذاب سے. اور دیکھو فرعون کی بیوی آسیہ کتنا ظالم ہے جابر ہے اور اس کی بیوی پر رب نے جنت دی. یہاں دردناک واقعات تفسیروں میں لکھے ہیں کہ جب آسیہ رحمہ اللہ تعالی نے ایمان قبول کیا فرعون نے اس کے بدن میں میخیں پھونک دی اور دھوپ میں اس کو چھوڑ دیا. نگران کھڑے کیے کہ کوئی شخص اس کو پانی نہ دے اور اس کا سایہ نہ دے. وہ جس وقت نگران آگے پیچھے ہوتے آپ کو تفصیلوں میں ملے گا خدا کے فرشتے سایہ دے. اس موقع پر اس نے یہ دعا کی پروردگار نجنی من القوم الظالمین اور میرے لیے گھر جنت ہے. اور حضرت مریم کا قصہ کہ ان کا خامن نہیں ہے رب نے درجہ دیا. تو خامن نیک ہو نیکی کام نہیں آئے. خامن بد ہو بدی کام نہیں نہ بھی ہو خود اپنی جان ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی درجہ دے. پہلے فی ہا کی ضمیر آپ نے پڑھی. ہا کی ضمیر راجے بسوئے مریم. یہاں فی ہے کی ضمیر ہے جو راجے بسوئے فرد لفظ فرد یہ مذکر ہے. فرمایا اللہ کے کلمات کی تصدیق کی کتابوں کی اور عبادت کرنے والوں میں کسی تقریباً فرمایا ورنہ کام پاک چل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ذات ہے جس نے پیدا کی موت اور حیات تاکہ تمہارا امتحان دے کون سا تم میں اچھا اجر عمل اور وہ غالب ہے بخشنے والا ہے. وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان طبق طبق. نہیں دیکھو گے تم اللہ کے رحمان کے خلقت میں کوئی تفاوت. بس بتاؤ میرا کیا دیکھتے ہو تم آسمان میں من فطور کی شجاعت. پھر بتاؤ نگاہ کو کر رہتے ہیں بار بار لوٹے گی تیرے تیری نگاہ خاص میں زمین ہو کر وہ حسیر اور تھکی ہوئی ہو. اور البتہ تاکہ ہم نے مبین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ چراغوں کے ساتھ اور کیا ہم نے ان کو مارنے کا ذریعہ شیطانوں کو بس اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب صحیح اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا رب کا عذاب جہنم ہوگا اور برا ٹھکانا. جب ڈالے جائیں گے اس جہنم میں سنیں گے اس کے لیے شہید جدے کی آواز اور وہ جوش مار رہے گے. قریب ہوگا کہ تمیز پھٹ جائے من الغیظ غصے کی وجہ سے. جب کبھی بھی ڈالی جائے گی وہاں چھوڑ سوال کریں گے وہاں کے دربان کیا نہیں آئے تمہارے پاس مزید. کہیں گے بلا تو نہیں آئے تاکہ تمہارے پاس آیا مزید. بس ہم نے بتلایا اور ہم نے کہا کہ الرحمان نے اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی. ان ہم تم اللہ کی ضلال کبیر نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی. اور کہیں گے کاش کے ہوتے ہم سنتے یا ہم عقل رکھتے نہ ہوتے ہم دوزخ والوں. بس اقرار کریں گے اپنے گناہ کا تب دوری ہوگی اللہ کی رحمت سے اصحاب و شہید کی. بے شک وہ لوگ جو ڈرتے اپنے رب سے بالغیب ان کے لیے مغفرت ہوگی اور اجر ہوگا بڑا. اور مخفی رکھو تم اپنی بات کو یا کھلے طور پر کرو بات. بے شک وہ جانتے بذات صدور الا خبردار جانتا ہے وہ من اس کو جس کو اس نے پیدا کیا اور وہ اللطیف باریک بھی ہے خبردار. پہلی سورت کے آخر میں تھا کہ
حضرت مریم نے اللہ کے کلمات کی اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی. اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں ان کا حق ہونا دلائل سے ثابت ہے. یہ سارا کچھ جو اگلے رکوع میں آئے گا کہ آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، یہ سارا کچھ خدا کی قدرت میں ہے. اس کے کلمات کو نہ ماننا تو نادان کرنا. سب اللہ کے قبضہ قدرت، نام اس کا ملک. حدیث میں آتا ہے، قرآن میں ایک صورت ہے، 30 اس کی آیتیں ہیں، پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کی، رب نے قبول کی. برکت والی یہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، ہر چیز کرتا ہے. جس نے موت کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان ملے تم میں اچھے عمل کرنے والا کو. عزیز ہے، غفور. 7 آسمان پیدا کیے طبق پر طبق، یعنی ایک آسمان ہے اوپر، دوسرا اوپر، تیسرا. آسمان کے خلقت میں کوئی تفاوت نہیں. یہ نہیں کہ آسمان کا کوئی ایسا نیچے ہو، کوئی اوپر ہو، کوئی ایسا من کچھ نہیں. نگاہ دان دان ہوتا ہو، کوئی شگاف نظر آتا ہے، پھر نگاہ ہوتا ہو، وہ عاجز ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے لوٹے ہوئے کبھی عیب نہیں نظر آئے. تو اس خالق مالک کی باتوں کو نہ ماننا یہ کہاں کی شراب. کہتے نہیں آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا اور ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، عذاب صحیح ہم نے تیار کیا. یہ تو خیر دنیا کی سزا ہے. اسی طرح کافروں کے لیے عذاب جہنم الگ ہوگا، وہ بے سمجھ سے. جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ظفیر اور شہید کے لفظ پہلے گزر چکے ہیں. شہید کو گلے کی آواز جو آخری بدن سے ہوتی ہے، ظفیر جو تیز ہوتی ہے، گلے کی سی آواز ہوگی اور وہ جوش مار لیے. قریب ہوگا کہ وہ کافروں پر غصے کی وجہ سے پھٹ جائے، تمیت کا تمیت. اور یہ میں بھی کرتی ہوں کہ اپنی حرارت، تنازت اور گرماش کی وجہ سے پھٹ. زیادہ چیز گرم ہو جائے تو پھٹ جاتی ہے. تو غیر پیمانے غصے کی بھی کرتے کہ اس میں بھی اتنی حص ہوگی کہ کافروں پر ناراض ہو اور اپنی تنازت اور آواز کی وجہ سے پھٹ جائے. جب دوزخ میں فوج ڈالی جائے گی مجرموں کی تو داروغے پوچھیں گے تمہارے پاس نذیر نہیں آیا؟ تو یہ بھی کیوں نہیں آیا؟ ہم نے جتلا دیا. ہم نے ان کو کہا تھا کہ خدا نے کوئی چیز نازل نہیں. ان انتم الا فی ضلال کبیر. یہاں ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ کافروں نے کہا پیغمبروں کو کہ تم جو ہو کھلی گمراہی میں ہو، لہٰذا ہم تمہاری بات نہیں مانتے. دوسرا، ان انتم الا فی ضلال کبیر اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے، نہیں ہو تم اے کافروں مگر بڑی گمراہی. یہ مقولہ رب کا. اور کہیں گے لو کننا نسمع سماع قبول و سماع تفہم اور ناقل عقل تفکر، ہم دوزخ والوں میں ہوں. یاد رکھنا تفسیر عزیزی اسی مقام پر، تفسیر حقانی اسی مقام پر ان کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوزخ کی عذاب سے بچانے کے 2 طریقے، ایک ہے تقلید، دوسری ہے تحقیق. عقل ہو تو تحقیق، خود واپس نہیں تو دوسرے کی بات کو سنے تقلید. تو یہ کہیں گے اگر ہم ہوتے تقلید کرنے والے اہل حق کی یا محقق ہوتے تو مصحاب صحیح میں تو نہیں. یہ دونوں لفظ آپ کو تفسیر حقانی اور تفسیر عزیزی میں ملے. اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا، فسحقن ایساؤں کا سحقن مفعول مطلق ہے اور باوضع بودن دوری ہوگی اصحاب و شہید کے لیے اللہ کی رحمت، بخلاف اس کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں مغفرت ہوگی اجر کبیر ہوگی. اے لوگوں یاد رکھو رب تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز نہ کھلی، قول کو آہستہ کہو یا جہر کہو وہ علیم بذات صدور ہے.
وہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، باریک دین ہے، سمجھدار۔ وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین ثابت، پر چلو اس کے اطراف میں اور کھاؤ اس کے رزق سے اور اسی کی طرف اٹھنا۔ کیا امن میں ہو تم اس ذات سے جو آسمان میں، اس سے تمہیں بسا دے زمین میں، بس اچانک وہ تمور و حرکت کرنے لگ پڑے، یا امن میں اس ذات سے جو آسمان میں، اس سے چھوڑے تم پر حاسباً تند ہوا، بس عنقریب جان لو گے تم کیسے ہے ڈرانوں میں۔ اور البتہ تحقیق سے جتلایا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، بس کس طرح تھا انکار کرنا میرا۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر ساتھ پر پھیلائے ہوئے، وَيَقْبِضْنَ اور سمیٹتے ہیں پروں کو، نہیں روکتا ان کو مگر رحمان، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ آیا کون ہے وہ جو چلے گا مکبن عمدہ اپنے چہرے کی طرف، وہ زیادہ ہدایت والا ہے، یا وہ جو چلے گا سویم سیدھا صراط مستقیم ہے؟ تو کہتے وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائے، دل بنائے، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہتے وہ ذات ہے جس نے بکھیرا تمہیں زمین میں اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ، اور کہتے کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم کو، تو کہتے پختہ بات ہے علم اللہ کے پاس ہے، اور پختہ بات ہے میں تو ڈرانے والوں کھولتا ہے۔ اگر دیکھیں گے وہ کو ذوالفتن قریب سیئت، پریشان کر دیے جائیں گے چہرے ان کے جو کافر ہیں، اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کو تب داؤن تم مانگتے تھے، طلب کرتے تھے۔ کہہ بتاؤ تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں یا ہم پر رحمت کرے، بس کون بچائے گا کافروں کو عذاب علیم سے؟ تو کہہ دے وہ رحمان ہے، آمنا بے مجھ پر ایمان لائے اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں، بس ہم قریب تم جان لو گے اس کو جو کھلی گمراہی ہے۔ کہہ دے بتاؤ تو اگر ہو جائے پانی تمہارا غوراً گہرا، بس کون لا کر کے دے گا تمہیں پانی مہین جاری؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں کی پہلے آسمان کا ذکر تھا، آسمانوں کا، زمین کا، اور آگے اب اسی کی قدرت کی دلیلیں، وہ ذات زمین بنائی تابع، جب روکنا چاہو زمین نہیں روکتی، دوڑنا چاہو نہیں، تو ذات کا خانہ کرو نہیں روکتی۔ مناسب من کے بن کی جمع، من کر کے میں نے کندھا، یہ ہمارا کندھا، یہ ہمارے جسم کا ایک پر کنارہ۔ اب یہاں سے مناسب سے مراد اطراف، زمین کے اطراف میں چلو، مغرب چلو، مغرب چلو، شمال کی طرف جاؤ، جنوب کی طرف جاؤ، خدا کو رزق کو کھاؤ، یاد رکھو اسی کی طرف اٹھ کھڑا۔ یہ تو چیزیں ہیں۔ اب آگے رب نے اپنے عذاب کی دھمکی بھی دی، ترغیب دامن میں اس بات سے جو آسمانوں میں کہ تمہیں زمین میں بسا دے جیسے قارون کو بچایا تھا، اچانک زمین حرکت کرنے لگ پڑے، پھر پھٹے تم اس میں تر جاؤ۔ دامن میں اس بات سے جو آسمانوں میں کہ تم پر حاصل دے گے، پہلے آپ دونوں معنی کر چکے ہیں، حاصل کے معنی سنگریزے بھی ہیں، ویسے روت علیہ السلام کی قوم پر پھینکے تھے، اور حاصل کے معنی تند اور تیز ہوا دیے جیسے قوم ہیٹ کرائے۔ جان لو گے کس طرح تھا ڈرانا؟ کیا پکانا نظیر مقصر بناؤ تو انذاری، نظیر ہو حال کے معنی میں تو کیا انذار نظیر ڈرانے والے کا ڈرانا کیسے؟ فرماتا نے لوگوں نے بھی دکھایا تو کیا پکانا نقیری علیہ العقوبہ، تو میں نے سزا دے کر کے کیسے انکار؟ آگے اور پہلے تو آسمانوں کا ذکر تھا، پھر زمین کا ذکر تھا، نیلتوں کا ذکر تھا، اب جاؤ جو زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے اس کی طرف توجہ دلا۔ نہیں دیکھتے جاؤ اور خلا کو، اس میں پرندے نہیں دیکھتے، پر پھیلائے ہوئے جی کبھی یکبر میں سمیٹتے ہیں، کون لوگ تو ان کو رحمان کھلاؤ؟ یہ پر کس نے دیے، یہ ہوا کس نے بنائی، اڑنے کی طاقت کس نے دی، یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طریقوں سے اپنی قدرت کی طرف توجہ دلائی ہے، سزا کی طرف، جو کی طرف، آسمانوں کی طرف، زمینوں کی طرف۔ اچھا جی بتاؤ کون تمہارا لشکر بنے گا، مدد کرے گا اللہ کے بغیر؟ یعنی اللہ تمہیں پکڑنا چاہے تو کون لشکر بن کر کے تمہیں بتائے گا؟
کافر میرے دھوکے یہ بتاؤ کہ رب اپنا رزق روک لے تو کون رزق دے کوئی بھی نہیں لگو اور تنابو و اثرو کی حکومت سرکشی پر وہ مصر ہوں اور نفرت پر وہ ڈٹے فرمایا بات تو واضح ہو چکی ہے اور ایک طرف مومن ایک طرف کافر دونوں کا حال سن لو ایک وہ شخص ہے جن کی چلے گا مقدم اونگے سر نیچے ہوگا ٹانگیں اوپر ہوں گی میدان میں نہ چلے وہ ہدایت والا جو پاؤں پر چلے صراط مستقیم پر کون سیکھے کافر جو ہے سر نیچے ہوگا ٹانگیں اوپر ہوں گی یہ علامت ہوگی کہ اس کی چال دنیا میں الٹی کھوپڑی ہوتی تھی آپ کسی طرح ہوتا ہے یہ الٹا چلتا ہے بکرا مومن کے پاؤں پر چلے سیدھے راستے پر چلے رب کی قدرت نے دیکھو پیدا کیا تو نہیں تمہارے کان بنائے آنکھیں بنائے دل بنائے بہت کم شکریہ ادا کرتے زمین میں تمہیں بخیرا اسی کی طرف بنو جب حشر کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں جی متا حاض الوا بالکل تم صادقین یہ وعدہ کب ہوگا کب پورا کرو گے حشر کا وعدہ تو کہہ دے علم العلم ملتا وہ علم خدا کے پاس میں تو صرف نذیر مبین فلما رأوہ روح کی زمین پہ چل جاتی ہے کہتے الوعدوں کی طرف جاتی ہے جب دیکھیں جو وعدے کو ذوالفطن یہ مصدر ہے کہ جب وعدے کو دیکھیں گے قریب ساء یسوع سے ہے ماضی مجہول پریشان کر دیے جائیں گے چہرے کافروں کے یعنی جس وقت وہ وعدہ ہوگا پورا قریب آئے گا آنکھوں سے دیکھ لیں گے کافروں کے چہرے اداس پریشان ہو جائیں گے کہا جائے گا ہاذ الذی کنتم بہ تدعون یہ تھی جس کو تم مانگتے تھے کہتے تھے نا متا ہاذا تو ہے یا نہیں جمہور یہ تفسیر کرتے ہیں مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ متا ہاذا الوعد کا مفہوم یہ ہے یہ تمہاری کامیابی کا وعدہ کب ہوگا پر جب دیکھا انہوں نے اس کو یوم بدر کے دن اس کو دیکھا کہ بالکل قریب آ گیا ہے تو کافروں کے چہرے پریشان ہو گئے وہ اس کو بدر کے ساتھ لگاتے مجاہد ابن جبر کہہ دے یہ بتاؤ اللہ مجھے ہلاک کرے میرے ساتھیوں کو کہ ہم پر رحم کرنا ہے جو چاہے کرے لیکن یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو عذاب علیم سے کون بچائے گا اجارہ جی تو کہہ دے رحمان ہی بچائے گا ہم اس پر ایمان لائیں ہمارا اس پر توکل ہے تم جان لو گے گمراہی کلی میں کون مبتلا ہے یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے اب تو چند فٹ ہی یا چند گز ہے اس سے پانی آتا ہے اس کو بہت گہرا رل کر دے تو کون لائے گا جاری پانی یہاں مالی رحم اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور بھی تفسیروں میں کہ ایک جبار تھا فرعون مزاج کا اس نے کہا جی ہمیں پانی لا کر کے دیں گے ہماری کلہاڑیاں ہمارے بیل کے یہ چیزیں ہمیں لا کر کے دیں آج سنی اس نے چھوڑ کر کے استغاثہ کی ذہب ماوہنی اللہ نے اس کی آنکھیں بند کر کہ تو کہتا ہے کہ یہ کلہاڑیاں بیل کے کئیاں بیل یہ لا کر کے دیں گی آنکھوں کی نور ختم یہ جلالین تک میں آپ کو ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس کو وہ لکھتی نہیں ہے تو اپنے رب کی نعمت سے مجبور اور بے شک تیرے لیے البتہ اجر غیر ممنون منقطع نہ ہو اور بے شک تو خلق عظیم پر ہے اور تو بھی دیکھ لے گا وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون سا تم میں مقتول کتنے میں ڈالا گیا مجبور بے شک رب تیرا خوب جانتے اس کو جو اس کے راستے سے بہتا اور خوب جانتے ہیں ہدایت یافتہ لوگوں پسنا اطاعت کر مقلدین کی پسند کرتے لو اس کو کہ تو بھی نرمی کرے بس وہ بھی نرمی کرے اور میں اطاعت کر کسی بھی قسم اٹھانے والے مہین ذلیل کی ہمازن عیب لگانے والے کی مشان بن امین کثرت چگلیاں لے جانے والے کی مناع للخیر
کثرت سے خیر سے منع کرنے والے کی، تجاوز کرنے والے عصیم گنہگار کی، اتل اکھڑ مزاج کی، بعد اس کی ہے بھی زمین بدنام، اس لیے کہ ہے مال والا اور بیٹوں والا۔ جب پڑھی جاتی اس طرح سے ہماری کہتے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بتاکید ہم نشے میں ہو داغ لگائیں گے اس کی خرطوم پر۔ بے شک ہم نے ان کا امتحان دیا جیسے ہم نے امتحان دیا ایک باغ والوں، جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ البتہ ضرور جسر منا اس کا پھل اتاریں گے صبح کے وقت، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کیا، پر پھرا اس باغ پر پھرنے والا عذاب تیرے رب کی طرف سے اور وہ سوئے گئے، بس ہو گیا وہ باغ کا سرین کٹی ہوئی کھیتی کی طرح۔ بس ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح کے وقت یہ کہ سویرے چلو اپنی کھیتی پر، اگر ہو تم سارے میل اس کے پھل کو توڑتے اتارتے، بس چلو وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے یہ تاکہ نہ داخل ہو اس باغ میں آج کے دن تم پر کوئی مشکل، اور ہو گیا اعلیٰ ہر دن منع کرنے پر قادر۔ اور جب دیکھا انہوں نے اس بات کو کہنے لگے بے شک ہم بھول گئے ہیں، ظالم راستہ خطا کر گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ کہا ان میں سے اوسط نے کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، کیوں نہیں تم تصویر کرتے؟ کہا انہوں نے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، بس متوجہ ہوئی بات ان کے بعد پر ملامت کر رہے تھے۔ کہا انہوں نے ہائے افسوس ان پر، بے شک ہم ہی سرکش، قریب ہے کہ رب ہمارا بدل دے ہمارے لیے بہتر سے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے۔ اسی طرح عذاب ہوا دنیا کا، اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش کے وہ ظالمون جانے۔ رب یہ آپ نے نذیر کا لفظ پڑھا، انما انا نذیر مبین، میں نذیر، اسی نذیر کا ذکر ہے کہ نذیر کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی، معاذ اللہ پاگل بھی کہا، مجنون بھی کہا، تو آیا نذیر اور انہوں نے کہا مجنون ہے۔ رب نے صفائی دی، نہ وہ مجنون نہیں ہے، کہنے والے پہ ہوتی نام اس کا سورۃ القلم۔ نون کے متعلق جو ہوں تفسیر خازن، عالم التنجیل، جمل اور کمالین وغیرہ وغیرہ میں آپ کو کئی باتیں ملیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے النصیر، اور نون نصیر کی طرف راجع ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ کے ناموں میں النور ہے، اور نون سے مراد ہے اللہ کا نام النور۔ تیسری تفسیر نون سے مراد ہے دوات، عربی میں نون دوات کو کہتے ہیں، اور قرینہ یہ اول قلم، آگے قلم ہے زیادہ دوات کا ہونا ضروری۔ یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی۔ نون سے مراد ہے مچھلی، وہ تفسیروں میں لکھا ہے، حقیقت رب ہی جانتا ہے کہ مچھلی ہے، اس کے کمر پر رب نے زمین کو تھما رکھا ہے۔ اس مچھلی کی قسم، قلم کی قسم، اور جو لکھتے ہیں ان کی قسم، وہ قلم تقدیر ہو اور جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہو، یا قیامت تک لکھنے والے مورخ جو لکھیں گے، اس بات کی گواہی ہے کہ مانتا بے نعمت رب کا مجنون، تو اپنے رب کی نعمت سے پاگل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تعریف والے لکھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تعریف جتنی اپنوں نے کی ہے اس سے بڑھ کر کے غیروں نے، ایسا عقل مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ تو یہ قلم، دوات، لکھنے والے، ان کی تحریر اس بات کی گواہ ہے اور گواہ رہے گی تاریخی طور پر۔ ما انت بنعمت ربک کہہ رہی ہے وجہ کہ منقطع نہ ہو، تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ پاگل تو پاگل ہوتا ہے، کتنی اچھی باتیں کیوں نہ کرے، کوئی نہ کوئی جنون کے پھیل بھی کر دیتا ہے، کما مت تو بھی دیکھ لے گا، یہ بھی دیکھ لے گا کہ کون تم میں مفتون ہے، فتنے میں ڈالا گیا، مجنون کون ہے۔ رب تیرا خوب جانتا ہے جو راستے سے دیکھے، خوب جانتا ہے محتدی۔
آپ کو خطاب کر کے قوم کو سمجھایا گیا ان مکذبین کی اطاعت بالکل نہ کریں. یہ پسند کرتے لوگ حرف مصدریہ اس کو پسند کرتے کہ تو بھی نرمی کرے، یہ بھی نرمی کرے. وہ نرمی یہ کہ تو ان کے علاوہ کی تردید نہ کرے، تو ان کو یہ کھڑے کھڑے مسئلے نہ سنائے، تو وہ بھی نرم ہو جائیں. بالکل کسی کی اطاعت نہ کرے. اب اوپر مکذبین کا ذکر تھا، اب ان مکذبین میں ایک فرد اعلیٰ کا ذکر ہے. وہ مکہ مکرمہ میں سردار تھا ولید ابن مغیرہ، حضرت خالد کے بعد. ان کے 13 لڑکے تھے، 13 جوان سال. 13 لڑکوں میں 3 مسلمان ہوئے، خالد ابن ولید، ولید ابن ولید، ہشام ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ. باقی 10 اسلام میں. 13 جوان سا لڑکے ہوں، مال ہو، نوکر چاکر ہوں، تو بڑی ٹھاٹھ بات ہوتی ہے. یہ آپ کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باتیں تو کرتا ہے ان سے باز آ جا، لوگ تیرے خلاف ہیں، میں تیرا خیر خواہ. خیر خواہی کی مد میں آپ کو یہ اس نے سبق دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ اطاعت کر کل حلاف، کسی بھی قسم اٹھانے والے کی. اس کی عادت تھی ولید ابن مغیرہ کی کہ بات بات پر قسم اٹھاتا. اور مہین ذلیل، ذلیل کیسے؟ یہاں آپ کو جلالین تک میں ملے. 18 سال تک اس کا باپ کوئی نہیں بنتا. 18 سال کے بعد مغیرہ نے کہا کہ بھئی یہ میرا نقطہ ہے، میں نے اس کی ماں سے ایسا کیا. تو اس سے زیادہ ذلیل کون ہوگا کہ 18 سال تک باپ کا پتہ بھی نہ چلا. اور ہمار عیب لگانے والا، کسی کو کہتا تیری ناک ایسی، کسی کو کہتا تیرے کان ایسے، کسی کو کہتا تیرے دانت ایسے. کام مشان بے نبی چغلیاں لے جاتا، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر. منع للخیر، خیر سے روکتا، ایمان سے روکتا، آپ کی اطاعت سے روکتا، مال خرچ کرنے سے روکتا، معتد تجاوز کرتا، یعنی زیر بستوں پر ظلم کرتا، اسیم گناہگار. اور تم اکھڑ مزاج، اور تم اس کو کہتے ہیں جو کسی کی بات کو نہ مانے. بعض علاقوں میں اس کو کہتے اور وہ ہوتا ہے جو کسی کی بات کو نہ مانے. وہ جڑ جدی آدمی. بعد اس کے ہے بھی بدنام. زمین کے معنی اب دئی الملصق بالقوم ولیسا منہم، اب دئی الملصق بالقوم ولیسا منہم کامل للمبرد، کہ قوم کے ساتھ اس کو لگا دیا گیا ہو نا. تو ابھی آپ نے سنا کہ 18 سال کے بعد مغیرہ نے کہا تھا کہ میرا، اس لیے یہ کرتا ہے انکان ذا مال، مال والا ہے اور بیٹوں والا ہے. جب اس پر آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہتے کیا یہ پہلے کی کہانیاں تو ہیں. ہم داغ لگائیں گے خرطوم پر. خرطوم اصل میں عربی میں کہتے خنزیر کی ناک کو خنزیر، اور یا ہاتھی کی ناک کو کہتے سوڑ کو. تو ناک اس کی بڑی تھی، وہ اس کے تشبیہ دی، اور بدر کے موقع پر کہتے کہ اس ناک پر تلوار لگی اور داغ لگا. تو بے ڈھڈا سا ناک تھا، اتنا بڑا ناک اس کی، اور اس پر اس خرطوم پر ہم نے سوڑ پر داغ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ مال والے بیٹوں والے مال دولت کرنا غرور کریں. ایک واقعہ سنو. یہ واقعہ کون سا تھا؟ تفسیر در منصور وغیرہ میں، تفسیر در منصور وغیرہ میں آپ کو 2 باتیں ملی. ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ ہے یہ حبشے کا. دوسری سعید ابن جبیر کی، یہ واقعہ ہے یمن.
واقعہ کیا تھا؟ ایک شخص تھا بڑا نیک متقی پارسا، اس کا باغ بھی تھا، زمین بھی تھی۔ وہ اس کا معمول تھا کہ جو زمین اور باغ سے پیداوار ہوتی وہ ان کا حکم جو تھا چوتھائی دینا، ربع دینا، شریعت ان کی تھی ربع چوتھا ایسا دینا، لیکن وہ تیسرا ایسا دے دیتا تھا۔ ایک ایسا زمین کے لیے باغ کے لیے رکھ لیتا، ایک گھر کے خرچے کے لیے، تیسرا ایسا اسی دن فقیر اور مسکینوں کو دے دیتا۔ اس کا یہ معمول آخر انسان تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا وقت اس پر بھی آیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہا بیٹو تم سبھی بالغ ہو، تین ہی بیٹے تھے اس کے، میں جو کچھ کیا کرتا تھا اس کو دیکھتے ہو تم، اور اس کو چھوڑ دیں۔ مر گیا۔ مرنے کے بعد باغ کا پھل پکا تو انہوں نے آپس میں مشورہ دھوکے میں لگے، ہمارا باپ خواہ مخواہ بے وقوف تھا، کماتا خود تھا اور کھلاتا ان فقیروں مسکینوں کو تھا، ہم نہیں دیں گے، ہم وہ بھی گھر لائیں گے اور مزے سے کھائیں گے۔ ایک ان میں بولا جو درمیانی عمر کا تھا، یا اوسط بمانے افضل کے بھی لکھتے ہیں رائے کے لحاظ سے، اس نے کہا کہ دیکھو باپ اچھا تھا، طریقہ اس کا اچھا تھا، باپ کے اچھے طریقے کو مت کھاؤ۔ اب دو ووٹ ایک طرف ہے، ایک طرف، مغلوب ہوں گے۔ اب جب پھل توڑنے کا وقت آیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو گھروں سے جگایا، آہستہ آہستہ کہتے تھے اونچی مت بولو، آج وہ مسکین بھی سنیں گے کہ ان کے پھل توڑنے کا وقت آ گیا ہے تو وہ بھی دھمکیں گے، ہم نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ یہ جب جا رہے ہیں تو پہلے اپنے باغ کے قریب گئے تو باغ نہ نظر آیا، خیال ہوا کہ ہم نیند سے جاگے ہیں، راستہ بھول گئے، جانا اور طرف تھا اور نکل اور طرف۔ پھر غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جگہ تو وہی ہے، ہمیں نعمت سے محروم کیا۔ رات کو رب کا عذاب آیا اور سب باغ کو دھلس کر کے آتا کچھ بھی نہیں۔ اس وقت باغ انہوں نے کیا، اے مال اور اولاد پر گھمنڈ کرنے والوں یہ واقعات سنو، ہم نے مکے والوں کو آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا۔ قسم اٹھائی انہوں نے کہ اس کا پھل توڑیں گے، سرما یسرمو کے معنی پھل اتارنا توڑنا، صبح کے وقت، اور انشاءاللہ بھی نہ کہی، یہ کہتے نا انشاءاللہ کل کریں نا، رات کو پھر آؤٹ کرتا ہے پھرنے والا عذاب تیرے رب کی طرف، اور وہ سوئے ہوئے تھے، بس ہو گیا وہ باغ کا سریم، سریم کے معنی کٹی ہوئی کھیتی، کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے نا، کل زر الحصید کٹی، ان کو علم نہ تھا، انہوں نے ایک دوسروں کو پکارا، آئے یا کہ صبح کے وقت جب تو پھٹی، اور یہ کہ سویرے چلو اپنی کھیتی پر اگر پھل توڑتے چلے، اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے، اونچی مت بولو فقیر مسکین ساتھ نہ چل پائے، تاکہ نہ داخل ہو باغ میں آج کے دن مسکین، اور ہوگے والا ہر دن، ہر دن کے معنی منع کرنا، مسکینوں کو منع کرنے پر فی ظنہم و بظامہم، اپنے ظن اور اپنے گمان کے لحاظ سے وہ ہوگے قادر، حقیقت میں نہ، حقیقت میں تو رب نے جو کیا تھا کیا۔ ہر دن کا معنی کیا ہے؟ منع، اور ہو گئے وہ فقیروں کو اس سے منع کرنے پر اپنے ظن اور اپنے گمان میں تھا۔ جب دیکھا کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، بلکہ نہ ہم معلوم ہو۔ ان میں اوسط نے کہا جو افضل تھا یا عمر کے لحاظ سے درمیانہ تھا، میں نے کہا نہیں تھا تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس وقت کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، بس لگ پڑے بار بار کو ملامت کرنا۔ انسان کا یہ خاصہ ہے کہ 14 آدمی کسی کام میں شریک ہو، کام بن جائے، ہر ایک کہتا ہے میری وجہ سے بنا، اور اگر کام بگڑ جائے ہر آدمی کہتے تیری وجہ سے بنا۔ انسان کا خاصہ ہے، کہنے لگے ہائے افسوس ہم ہی سر کریں، قریب ہے کہ رب ہمارا بدل دے بہتر سے، انا لا ربنا لا،
اب یہاں تفسیروں میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. آیا پھر رب نے ان کو دیا یا نہ دیا؟ بغوی رحمہ اللہ تعالی معالم و تنزیل والے کہتے ہیں کہ یہ بڑے دل گر گرائے، اللہ نے ان کو باغ دیا، اتنا باغ دیا ایسا عمدہ، ایک اذکور کو، ایک گچھے کو، کھجوروں کے گچھے کو مشکل سے اونٹ یا خچر اٹھاتی تھی. یہ معالم و تنزیل میں آپ کو ملے گا. اور یہ تو عذاب دنیا کا تھا، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا لوگ کام آئے. بے شک پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنات تو نہیں ہے. کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح؟ تم کیا ہو تو کیسے فیصلہ کرتے؟ کیا تمہارے لیے کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ بے شک تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم پسند کرو گے. کیا تمہارے لیے قسمیں ہمارے دن میں پہنچنے والی ہے قیامت کے دن تک کہ بے شک تمہارے لیے البتہ وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے. پوچھ ان سے کون سا ان میں اس کا ذمہ دار ہے. کیا ان کے لیے شرکاء سچا یہ چلائیں اپنے شرکاء کو اگر ہے یہ سچے. جس دن کھولی جائے گی تنگیز اور دعوت دیے جائیں گے سجود کی طرف، پسیلی طاقت رکھیں گے، جھکی ہوں گی آنکھیں ان کی، چھا جائے گی ان پر ذلت، اور تاکید سے تھے وہ دعوت دیے جاتے سجدے کی طرف اور وہ صحیح سالم. اور چھوڑ دے مجھے اور ان کو جو اس بات کو دکھلائیں. ان قریب ہم درجہ بدرجہ چلاتے ان کو جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں. بے شک میری تدبیر متین مضبوط ہے. کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں معاوضہ؟ پس وہ تاوان سے مستقل بوجھ میں ڈالے گئے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے پس وہ لکھتے ہیں. پس صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے، اور نہ ہو تو مچھلی والے کی طرح جب اس نے پکارا اور اس کا دم گھٹا ہوا تھا. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پالے تو اس کو نعمت نہ پایا ہوتا اس کو اس کے رب کی نعمت میں البتہ پھینکا جاتا چٹی المقام پر اور وہ مذمت کیا ہوا ہوتا. پس اللہ نے چنا اس کو، پس کیا اس کو صالحین سے. اور بے شک شان یہ قریب ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں البتہ تجھے پھسلا دے اپنی آنکھوں کے ساتھ جب انہوں نے سنا ذکر کی، اور کہتے ہیں بے شک یہ مجنون ہے اور نہیں ہے یہ مگر ذکر للعالمین جہان والوں کے لیے. تو آپ نے پڑھا کہ کافروں کے لیے عذاب تو آخرت کا بہت بڑا ہے، اس کے مد مقابل میں ان للمتقین عند ربہم جنات ہے. ان کے لیے عذاب ہوگا، ان کے لیے جنت ہوگی. رب تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں غور کرو کہ ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو یکساں کر دیں گے کہ نہ دنیا میں ان کو راحت ملے نہ وہاں ملے، اور مجرم دنیا میں بھی عیش اڑاتے رہے وہاں بھی عیش اڑائیں گے، برابر رہیں گے. کیا ہو چکا ہے؟ کیسے فیصلہ کرتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ تمہیں وہ کچھ ملے گا جس کو تم پسند کرتے ہو؟ لاؤ کتاب. کیا ہم نے قسمیں اٹھائی ہیں، مضبوط قسمیں قیامت تک پہنچنے والی ہیں کہ جو تم فیصلہ کرو گے وہ ہوگا. کون سا اس کا ذمہ دار؟ کیا ان کے شریک ہیں؟ لاؤ اپنے شریکوں کو اگر ہیں سکتے. فرمایا وہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ یوم یکشف عن ساق. یہاں تفسیر ابن جریر طبری، روح المعانی، خازن، معالم، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے. دو باتیں آسان ہے جو میں کرتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی ساق کو جو رب کی شان کے لائق ساق ہے، جو اس کی شان کے لائق ید ہے، یدا مبسوطتان خلق کو بیدیہ ایدینا، جو اس کی شان کے لائق ہے وہ ساق کو ظاہر کر فرمائے گا. اس وقت لوگوں کو سجدے کی دعوت دی جائے گی. یہ کافر وہاں سجدہ نہیں کر سکتے. تو کشف ساق اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، ہم اس کی پوری حقیقت نہیں جانتے. دوسری تفسیر کشف ساق کنایا ہے شدت سے. ہم بھی جب دوڑتے ہیں تو اپنے کے پائنچے کو اوپر اٹھاتے ہیں، تو پنڈلی کو ننگا کر کے جب سختی ہو، بھاگنا ہو، دوڑنا ہو، تو
تو کشت صاف یہ کنایا ہے شدت سے. جس دن وہاں شدت کو ظاہر کیا جائے گا وہ سب پر شدت ہی ہوگی، ہول ہوگا. ان کو سجدے کی دعوت دی جائے گی، سیتا آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا چکی ہوگی. پہلے دنیا میں سجدے کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا، صحیح سالم تھی. تو اس وقت جو کافر ہوں گے ان کی کمر ایسی ہوگی جیسے تختے کی طرح ہوگی، کمر نیچے نہیں سکتا. چھوڑ دے مجھے اور دوست بات کو جتلاتا ہے. ہم ان کو درجہ بدرجہ چلاتے جہاں سے نہیں جاتے. میں مہلت دیتا ہوں، میری تدبیر بیٹھ تو ان کو باتیں سناتا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ کیا تو معاوضہ مانگتا ہے؟ بس وہ تاوان سے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے. یا ان کے پاس غیب لوہے محفوظ ہے یا غیب ہے، وہاں سے وہ لے کر خود دے کر کے لکھ لیتے. صبر کا تو اپنے رب کے حکم کے لیے مچھلی والے کی طرح نہ ہو. وہ حضرت یونس ابن متى علیہ السلام جن کا مفصل باحوالہ میں نے پہلے عرض کر دیا، انہوں نے رب کو پکارا بن ہوتے ہوئے. اگر اللہ کی نعمت نہ پا لیتی، نہ تدارک کرتی تو چٹیل میدان پر پھینکے جاتے اور ہوتے مضمون. لیکن رب نے ایسا نہیں کیا. کم اپنا علیہ شجاعتن، کدو کا درخت ہوا، ہرنی آئی، دودھ پلایا، اللہ نے حفاظت کی. پھل چبا فجال النساء ان مخفف ہے من المشقلہ. اصل میں وَإِنَّهُمْ اور بعض کہتے ہیں وَإِنَّهُ ضمیر چھن قریب ہے کہ کافر تجھے پھسلا دے اپنی آنکھوں سے جبکہ انہوں نے ذکر کو سنا. روح المعانی تفسیر کبیر مدارس ابو سعود وغیرہ میں ایک تفسیر اس کی یہ لکھی ہے کہ تو جس وقت ان کو قرآن سناتا ہے تو قریب ہے کہ یہ تجھے نظر لگا دیں اور اپنی آنکھوں کی نظر لگا کر کے تجھے معاذ اللہ اس قابل نہ چھوڑیں کہ تو بیان کر سکے. اور اب نظر العین حق، نظر لگنی حق. نظر کا مفہوم میں نے عرض کیا تھا کہ جب آدمی کسی میں کوئی خوبی اور کمال دیکھتا ہے تو تعجب کرتے ہیں، ہاں ایسا، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس میں عیب پیدا کرتا رہا. تو ایک معنی یہ ہے کہ نظر لگا کر کے تجھے اس قابل نہ چھوڑے کہ تو ان کو ذکر سنا سکے، اور کہتے ہیں یہ مجموع. دوسرا معنی یہ کوئی ساتھ یہاں کھڑے ہو جائیں، آپ کنارے پر کھڑے، خیر سمجھ جائیں گے سب. یہ دیکھیے یہ مولانا ہے، ان مولانا سے ہم استغاثہ کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں سمجھ گئے نا. تو اس طرح جذبوں سے اشارہ کرنا اور اس میں آدمی کی کچھ ہمت پست ہو جائے، وہ کچھ نادم سا ہو کر کے اپنے پروگرام کو جاری نہیں رکھ سکتا کہ ساری مجھے دیکھتی. تو اس طرح اپنی نظروں سے یہ تجھے پچھڑانا چاہتے ہیں، حالانکہ تو نہ مضمون ہے اور نہ یہ کوئی اور بات ہے. یہ ذکر للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق ہونے والی، کیا حق ہونے والی؟ اور تجھے کس نے بتلایا کیا حق ہونے والی؟ دکھلایا قوم سمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی کو. بس بہرحال قوم سمود پر ہلاک کیے گئے سرکشی کی وجہ سے، اور بہرحال قوم عاد پر ہلاک کی گئی ایسی آوازیں جو سر تند تھی، ہاتھ یا حق سے نکلنے والی. اللہ نے مسخر کیا اس ہوا کو ان پر 7 راتیں 8 دن خصوماً لگاتار. بس دیکھو کہ تم قوم کو ان بستیوں میں پچھاڑے ہوئے گویا کہ تنے کھجوروں کے خاویہ کھوکھلے. بس کیا دیکھتے ہیں تم میں سے کسی کو باقی؟ اور آیا فرعون اور وہ جو سے پہلے تھے اور الٹ جانے والی بستیاں قطار ہو کر کے. بس انہوں نے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بس پکڑا ان کو اخذتاً رابیتاً اخذتاً شدیدتاً. بے شک ہم نے جس وقت چڑھ گیا پانی سوار کیا تمہیں کشتی میں تاکہ کریں ہم اس کو تمہارے لیے نشانی اور نصیحت
اور تاکہ یاد رکھے اس کو کون واحیہ یاد رکھنے والے. اور جس وقت پھونکی جائے گی بگڑ ایک ہی دفعہ پھونکی جانی اور اٹھا دی جائے گی زمین اور پہاڑ اور کوٹے جائیں گے دونوں دکاتن واحدہ ایک ہی دفعہ کوٹا جانا. بس اس دن واقع ہوگی واقع ہونے والی منشقت السماء اور پھٹے گا آسمان. بس وہ اس دن واحیہ کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اٹھا رہے ہوں گے تیرے رب کی عرش کو اپنے اوپر. اس دن اس دن پیش کیے جاؤ گے تم نہیں مقتی ہوگا تم سے کوئی مقتی رہنے والا. اور بہرحال وہ جس کو دیا گیا پرچہ بائیں ہاتھ میں کہے گا آؤ پڑھو میرے پرچے کو. بے شک میں نے یقین کیا کہ بے شک میں ملنے والوں اپنے حساب سے. بس وہ عیش کے اندر راضی ہوگا. عیش کے اندر جو پسندیدہ عیش ہوگا پھر جنت عالیہ جنت میں جو اونچی جگہ پر ہوگی تو تم کو آپ پھل اس کے دانیاں نیچے جھکے ہوئے ہوں گے. کھاؤ اور پیو خوشگوار بسبب اس کے جو تم نے آگے بھیجا گزشتہ دنوں میں. اور بہرحال وہ جس کو دیا گیا پرچہ بائیں ہاتھ میں بس کہے گا کاش مجھ پر کے نہ دیا جاتا میں پرچہ اپنا اور نہ جانتا میں کیا حساب میرا. کاش کے ہوتی فیصلہ کرنے والی نہیں کفایت کی مجھ سے میرے مال میں ہلاک ہوگی مجھ سے سرداری میری. پکڑو اس کو بس کسیٹو اس کو پھر جہنم میں اس کو داخل کرو. پھر ایسے زنجیر میں ماپ اس کی 70 ذرا ہو بس کھینچو اس کو. بے شک تھا وہ نہیں مان رہا تھا اللہ پاک جو عظیم ہے اور بھی ابھارتا تھا مسکین کے کھانے پر. بس بھی اس کے لیے آج کے دن جہاں کوئی مخلص ساتھی اور نہ طعام مگر غسلین کا نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطا تھا. اوپر قیامت کا ذکر تھا کہ جس دن یکشف وانشاقن یدعون الی السجود اور اوپر لفظ الی یوم القیامہ کے ساتھ لفظ مذکور ہے. اسی قیامت کا ذکر ہے. قیامت کے ناموں میں الحاقہ. الحاقہ تو وہ گھڑی جو حق ہونے والی ہے. کیا ہے حق ہونے والی؟ تو یہ کس نے بتلایا کیا ہے الحاقہ؟ حق ہونے والی گھڑی حق ہونے والی ساعت. اور بعض کہتے کہ یہ امور کی صفت ہے. الامور الحاقہ تو ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. وہ امور کیا ہیں؟ حشر فلسرات جنت دوزخ میزان یہ تمام امور جو قیامت ہوں گے. حق پہلے قیامت صغریٰ کا ذکر فرمایا. پہلے جو قوموں پر عذاب آئے سمود اور عاد میں کھٹکھٹانے والی کو دکھلایا یعنی قیامت دراک ہوگا. دیوار سے ٹکرائے گی درخت سے ٹکرائے گا پہاڑ سے ٹکرائے گا. سمود و اہلکوا بالطاغیہ طاغیہ کے دو معنی کرتے روح المعانی کشاف وغیرہ وغیرہ. ایک معنی کرتے زلزلہ اور زلزلے میں ہلاک. دوسرا طاغیہ کا معنی سرکشی. سرکشی کی وجہ سے بے طغیانہم ہلاک. قوم عاد تو ایسی ہوا تھی جو سر تم اور تیز تھی. عاتیہ امام بخاری رحم اللہ تعالی نقل کرتے عاطف عامل خزان کنٹرول کرنے والوں کے کنٹرول سے نکلے. خزان خازن کے معنی کنٹرول کرنے والا. عاطف عامل خزان ان کے اختیار سے نکلے تیزی سے چلنے والے. 7 راتیں 8 دن اللہ نے مسلط کی لگاتار. دیکھو گے تم قوم کو ہاں کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ ہاں کی ضمیر ان کی وہ بستیاں اور آبادیاں ہیں. تو پھر فی ظرفیہ ہے. مانا یہ ہے کہ دیکھو گے قوم کو ان کے مواضع میں سری ان کی جگہ پچھاڑے ہوئے. دوسرا یہ کہ فی ہاں کی ضمیر راجی بسوئے ریح کی طرف ہو تو فی تعلیلیہ ہوگا. مانا یہ ہے کہ پس دیکھو گے تم قوم کو لأجل ریح ہے اس ہوا کی وجہ سے جو چلی ان پر اس کی وجہ سے پچھاڑے ہوئے. ایسے جیسے کھجوروں کے
تنے ہوتے ہیں اندر سے خالی، بڑے موٹے موٹے بڑے بڑے فتاوا. بس کیا تو دے تم میں سے کسی کو من باقیہ، من نفس باقیہ، یا یہ شخص باقیہ تا اس وقت مبالغے کی ہو، کوئی نفس باقیہ ہے موت اور اس سے پہلے ہے، اور وہ بستیاں جو الٹ جانے والی تھی لوط علیہ السلام کی، کیا لے کر کیا ہے؟ بالخاطیہ، اے بالفعالات الخاطیہ، ایسی کاروائیاں جو خطا والی، ایسے امور جو خطا والی، اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. ہم نے پکڑا ان کو زادیتاً شدید. ہم نے پانی جب چڑھ گیا حد سے زیادہ تو تم ہی سوار کیا، یعنی تمہارے بڑوں کو جو نوح علیہ السلام کے دور میں تھے کشتی میں. یہ نہ جالا ہاں، آپ کئی دفعہ پہلے 2-3 دفعہ سن چکے ہیں. مالی رحم اللہ تعالی ایسے مقام میں ہاں کی ضمیر کو راجے کرتے ہیں بطور فعلا، تاکہ اس فعلتن کاروائی کو تمہارے لیے تذکرہ کرے، اور اس کاروائی کو اذن الواعیہ یاد کرنے والے کان یاد کریں. جبکہ دوسرے ہاتھ کی ضمیر جاریہ کی طرف لوٹا، فرما بغل پھونکی جائے گی. یہ تو تھی قیامت صغریٰ، دنیا میں جو قوموں پر عذاب آیا. اب آگے آگے قیامت کبریٰ، بغل پھونکی جائے گی ایک ہی دفعہ، زمین اٹھا دی جائے گی، پہاڑ اٹھا دیے جائیں گے. اٹھا دیے جانے کا یہ مانا آج زمین میں گڑے بھی ہیں، گڑے کھڈے، ان کو مار کیا جائے، اوپر پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے. ایسے ان کو کوٹا جائے گا جیسے سڑک کو آپ نے وہ سڑک کو کوٹنے والا انجن کو دیکھا ہوگا نا، سب کو ہم باہر کر دیں گے. پس اس دن واقعہ ہونے والی گھڑی واقعہ ہو، آسمان پھٹے گا. آج تو بڑا مضبوط ہے، اس وقت وہاں یہی ذرا با یضرب وہ کمزور ہوگا، جگہ جگہ سے پھٹے گا. اور فرشتے اعلیٰ ارجا رجا ممدود بھی ہے، مقصورہ بھی ہے. اس کے معنی ترکن، جب آسمان پھٹنا شروع کرے ہوگا تو یہ ادھر سے چھپتے گا، فرشتے کناروں تک چلے جائیں گے، کیونکہ آسمان نہ رہا تو وہ کہاں رہے گا. اور تیرے رب کے عرش کو اس وقت اٹھا رہے ہوں گے سمانیتن. اب یہاں آپ کو تمام تفسیروں میں 2 لفظ ملیں گے. سمانیتن نفوس، 8 نفس، 8 فرشتے اٹھا رہے ہوں. دوسرا سمانیت صفوف، 8 صفیں فرشتوں کی، وہ کتنی ہوں گی؟ وما یعلم جنود ربک اللہ. تو سمانیاتا نفوس بھی ہے، سمانیاتا صفوف بھی آپ کو ملے گا. جلالین تک میں یاد کر لیجیے. اس دن پیش کیے جاؤ گے، کوئی مخفی نہ ہوگا تم سے کوئی لفظ. جس کو دیا گیا پرچہ دائیں ہاتھ میں کہے گا ہاں یہ ہاں اسم فعل معنی میں خضوع کو پکڑو، پڑھو میری کتاب کو. یہ جو اس میں ہاں ہے اس کو کہتے ہیں ہائے سکتا. ہائے سکتا کا یہ معنی ہوتا ہے کہ آخری حرف پر حرکت کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ حال آئی جاتی. کتاب یا، اب یا پر جو حرکت ہے نا فتح کی، اس کی حفاظت کے لیے اس ہاں کو لائی. آگے سلطانیہ مالیہ یہ سارے آ گیا ہے. تو ہائے سکتا کہتے ہیں آخر میں حال آتے ہیں اس سے پہلے حرف کی حرکت کو محفوظ رکھنے کے لیے تاکہ وہ برقرار. بے شک میں نے یقین کیا کہ میں اپنے حساب لیا وہی رہ سکتا. بس وہ فیشت راضیہ بیمانے مرضیہ تم کی، کیوں ایش تو راضی نہیں ہوتا، وہ تو مرضیہ تم ہوتا ہے، تو پسندیدہ اس میں. جنت و ظہور کی قطوب قطن کی جب میں پھل اس کے قریب ہوں گے، بیٹھا ہوا کھڑا نہیں ہوگا، کھڑا ہونے والا اوپر نہیں چڑھے گا، لیٹا ہوا تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں. کلو وشربوا حنیئا، کیوں جو تم نے پہلے گزشتہ زمانوں میں بھیجا دنیا میں اس کا پھل یہ تو ہوگا مومن. اور جس کو پرچہ بھیاپ میں ملے گا کہے گا کاش کے مجھے میرا پرچہ نہ ملا، اور کاش کہ میں نے جانتا میرا حساب کیا ہے. یا لیتا ہاں، یہ ہاں کی زمین کدھر جاتی ہے؟ تو 2 تفسیریں آپ کو ملے. ایک یا لیتا ہاں الموت الاولی، وہ جو پہلی موت میں مر چکا
وہی کانت القاضیہ فیصلہ کرنے والی ہوتی، یعنی میں اس کے بعد دوبارہ نہ زندہ ہوتا تو ہاں کی ضمیر موتاتوں کی طرح ہوتی۔ دوسری کہتے ہیں ہاں کی ضمیر آگے بسوئے حالت جو فحوہ کلام سے متبادل ہے، یا لیتا کاش کہ یہ حالت ہی فیصلہ کرنے والی ہے، نہ کفایت کی مجھ سے میرے مال نے، ہلاک ہوگی میری سرداری۔ حکم ہوگا رب تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے پکڑو اس کو، فغلو توق کے ناوش کے گھر کو، پھر اس کو جہنم میں داخل کرو۔ زنجیریں ہوں گی، ماپ ان کا، پیمائش ان کی 70 گز لمبی زنجیریں، ان میں اس کو جکڑ کر کسی کے آگے دوزخ میں ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یؤمن باللہ العزیز، اور یہ نہیں مارتا تھا مسکین کی کھلانے کا، اور کل یہاں کوئی دوست نہیں نہ طعام الا من غسلین۔ غسلین کے دو معنی آپ کو تمام تفسیروں میں ملیں گے۔ ایک معنی غسلین کا کہ جو وہاں دوستی ہوں گے ان کے بدنوں کو دھونے کے دھویا جائے گا پانی، وہ جو پیپ ہوگی خون ہوگا تو اس کو دھو کر کے جو میلا پانی گندا ہوگا وہ غسلین۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ غسلین وہاں درخت ہے، جیسے زقوم درخت ہے اسی طرح غسلین